MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اہم ترین واقعات، یہ ہماری ٹاپک اس رمضان المبارک کے راتوں میں تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. گزشتہ کا جو مضمون آپ کے سامنے پیش کیا یہ غزوہ احد کا ایک حصہ تھا، اور اہم ترین بات جہاں پر میں نے آپ کو چھوڑا وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ایک چھوٹی سی نافرمانی اور بغیر نافرمانی کے نیت کے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اجتہادی غلطی تھی. اس غلطی کے پاداش میں مسلمانوں کو سخت ترین نقصان اٹھانا پڑا. کئی صحابہ زخمی اور شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں پیشانی میں چبھ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 انصار، 2 مہاجر کے علاوہ تمام صحابہ ادھر ادھر پریشان حالی میں یا تو آگے بڑھ گئے یا تو پیچھے نکل گئے. ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو پھر دوبارہ کیسے سنبھالا، اور ان حالات میں بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری کے کیا کارنامے انجام دیے. ایسے محیر العقول ہیں کارنامے، یاد رکھیے کہ عقل ماننے کو تیار نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ انہیں آخرت مطلوب تھا، دنیا میں کوئی چیز انہیں مطلوب نہیں تھی. اگر ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ اور ان کے ساتھ جو سلوک اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعتاً ہوا ہے، اور تاریخ نے اسے ثابت کیا ہے. ان واقعات کو میں بالترتیب بیان کروں گا، پھر اس کے بعد ہم اینڈنگ پہ پہنچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے جمع کیا، اور اس معرکے کا آخری سین کیا تھا. سب سے پہلا عجیب و غریب واقعہ جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ غمگین کر گیا،
وہ تھا حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ۔ ایک روایت کے مطابق تو حضرت حمزہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جیسے ابو طالب چچا تھے، ویسے ہی حضرت حمزہ چچا تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نبوت میں اسلام قبول کیا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تنہا نہ رہے، اس بھتیجے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے بھی آ گئے۔ بدر میں آئے تو ایسے جوہر دکھائے، مشرکین کے کئی بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، خاص طور پر طعیمہ بن عدی جس کو قتل کیا، اسی کی وجہ سے یہاں پر اس نے بدلہ لینے کے لیے وحشی کو بھیجا۔ وحشی خود روایت کرتے ہیں، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا لیکن اس وقت سخت ترین کافروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ واقعہ خود نقل کرتے ہیں کہ جب احد کے لیے نکلنا ہوا تو میرا آقا تھا جبیر بن مطعم، اس کا چچا تھا طعیمہ بن عدی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میرے والد بھی حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے بدر میں، اور میرے چچا بھی حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے، اگر تم جاؤ ساتھ میں ان کے اور حمزہ کو کسی نہ کسی طرح قتل کر دو، میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ غلام تھے اور آزادی کی بہت بڑی قیمت تھی، اور ایک غلام کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ آقا اس کو آزاد نہ کرے، اور آقا آزاد کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتا۔ بہت بڑا گفٹ تھا یوں سمجھیے وحشی کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مان گیا، اور دوسری یہ صفت ان کے لیے سب سے اہم ترین تھی کہ یہ نیزہ باز تھے۔ نیزہ ہوتا ہے چھوٹے سے، کیا ہے اس کے لیے پکڑنے کا مضبوط ایک یوں سمجھیے کہ ایک سہارا ہوتا ہے اسے پکڑنے کے لیے، اور 1 انچ یا 2 انچ لمبائی سمجھ لیجئے، 1 جان یا 2 جان لمبا سمجھ لیجئے، ایک نوکدار آلہ ہوتا ہے جسے چباتے بھی ہیں قریبی طور پر، لیکن دور دراز کے حملے کے لیے جیسے تیر انداز کرتے ہیں ویسے پھینک کے بھی مارتے ہیں۔ اور یہ نیزہ بازی میں اس حد تک نشانہ باز تھے کہ پورے مکے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں کسی ایسی چیز کا جو کہ دائرے میں ہو، جو کہ ہوا میں فضا میں اڑ رہی ہو، اگر نشانہ بتایا جائے کہ بھائی یہ فلاں پرندہ ہے اور پرندے کے سر پہ مارو، تو میں برابر اسی اڑتے ہوئے پرندے کے سر پہ مارنے کی میں نشانہ بازی اس حد تک میری بالکل پرفیکٹ تھی۔ اب مجھ سے یہ کہا گیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، حمزہ کو قتل کرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مشرکین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، نہ مسلمانوں سے، نہ ان کی مجھے دشمنی تھی نہ ان کی دوستی تھی، مجھے میری آزادی پسند تھی۔ میرے آقا نے کہا کہ آزادی ملنا ہے تو حمزہ کو قتل کر دو، اور میں ان لوگوں کے ساتھ چپکے سے آ گیا، اور میرا کام کچھ نہیں تھا کہ میں حمزہ کو فائنڈ آؤٹ کروں رضی اللہ عنہ اور ان کو قتل کروں۔ اور اسی وقت مجھے معلوم ہوا کہ 2 طرف سے 2 ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے جو مشرکین کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے آگے نکلتے جا رہے ہیں، یہی ہے حمزہ۔ تو میں نے نشانہ لیا، حضرت حمزہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے سے نشانہ میں باندھ رہا ہوں، اور ادھر آگے بڑھتے ہوئے یہ مشرکین کا ایسا قتال کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے تاک کے نشانہ پیٹ کا لیا اور پیچھے سے حملہ کیا تو حضرت حمزہ کو بالکل ان کے پیٹ سے پشت سے داخل ہو کر پیٹ سے نکل گیا میرا نیزہ۔ اور اس وقت بھی حضرت حمزہ اپنے شکار کرنے والے کو، قاتل کو دیکھنے کے لیے مڑنا چاہتے تھے، لیکن اس شدت سے خون بہا کہ وہ وہیں پر گر گئے اور تھوڑی دیر بعد شہادت پائی۔ وحشی کہتا ہے کہ میں کچھ دیر ان کے نزدیک بھی نہیں گیا، ڈر کے مارے کہ کہیں ابھی شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ میں کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت حمزہ مکمل شہید ہو گئے ہیں، کوئی سانس باقی نہیں ہے، تب میں قریب گیا، اور میں نے پروف کے اعتبار سے اب کیا لے جاؤں اپنے آقا کے لیے کہ میں نے حمزہ ہی کو قتل کیا، تو ان کا پیٹ چیر دیا۔ ہاں، کیسے کیسے مظالم ہیں، کیسے کیسے مصائب ہیں۔ ان کا پیٹ چیر دیا اور ان کا کلیجہ لے گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہند بھی مجھے وعدہ کی ہوئی تھی
یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، یہ بھی آگے چل کر اسلام قبول کر لی۔ ہندا بھی نام آیا ہے، ہند بھی آیا ہے، دونوں تلفظ ہیں۔ تو ہند بھی دراصل خوش ہوئی تھی، اس واسطے میں نے کلیجہ لے جا کے ہند کے سامنے پیش کیا، تو اس نے کہا کہ جو کچھ اب موجود ہے وہ بھی لے لے، اور کچھ زیورات میرے پاس مکے میں ہیں، اگر تو واپس آئے گا تو میں وہ بھی تجھے دے دوں گی، مجھے حمزہ کی لاش بتا۔ میں لے جا کے بتایا کہ یہ حمزہ کی لاش رضی اللہ عنہ، تو اس نے پھر مسئلہ کرنا شروع کرے۔ ایک تو یہ پیٹ کاٹ چکا تھا اور وہاں سے کلیجہ نکال چکا تھا، اور بعض روایات ہیں کہ یہ کلیجہ چبا کے کھانے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا تو بالکل کیا ہے اسے تھوک دیا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا تو تھوک دیا، اور پھر اس کے بعد کان، آنکھ، ناک، اعضاء الگ الگ کاٹے اور ان کو ایک ہار میں پرویا، اور یہ ہار ڈال کے مکہ جانے لگی، یہاں تک کہ اس طرح غصہ تھا۔ اب اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنائی گئی کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ کسی اور کی موت پر ہم نے روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اتنا رویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیکھ کر، اور اطراف و اکناف کے ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، پیٹ کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بہن جو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھی ہیں، خاص طور پر حضرت حمزہ کی بہن صفیہ تھی، کہا کہ دیکھنے کے لیے آتی ہے، دیکھنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں کہو کہ چلے جاؤ واپس، تم دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی ہو حمزہ کی لاش کو، ایک عورت ہو، صبر نہیں کر سکو گی۔ حضرت صفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی بھی تھی اور حضرت حمزہ کی بہن بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہ، مجھے معلوم ہے میرے بھائی کو مسلح کیا گیا ہے، اللہ کے رسول اطلاع دو کہ میں آہوازاری نہیں کروں گی، نوحہ نہیں کروں گی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے لیے انہوں نے کیا ہے، اللہ کے لیے میں بھی صبر کروں گی، لیکن مجھے دیکھنے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ ہاں اب دکھا دو۔ وہ آئی، حضرت حمزہ کی حالت کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے لیکن زبان پہ کچھ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شہادت قبول کر لے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر کفنانے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، تو اپنے ساتھ کپڑا لائی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ بڑے لمبے تھے قد کے، تو انہوں نے کفن کے لیے 2 کپڑے لائے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھائی کو اس میں کفن دے دینا، اور وہاں سے واپسی خاموشی کے ساتھ چلی گئی۔ جب جا رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بالکل پاس والے ایک انصاری صحابی کا بھی یہی حال ہے، ان کے بھی مسلح کیے گئے ہیں، ٹکڑا کے مسلح کہتے ہیں کہ ان کے کان، آنکھ، ناک وغیرہ الگ الگ نکال دیے جائیں، اسے مسلح کہتے ہیں۔ اس صحابی کا بھی مسلح کیا گیا ہے، اور وہ بھی بالکل کھلے ہوئے ہیں بدن کے، ان کے پاس بھی کفن کا کپڑا کوئی نہیں لایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک کپڑا کیا حمزہ کا ہم اسے دے دیں گے، اس میت کو دے دیں گے؟ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ بڑے ہی سخی تھے دنیا میں بھی، جب تک زندہ رہے سخاوت میں مشہور تھے، اور جانے کے بعد بھی اپنے کفن کا ٹکڑا بھی سخاوت کر گئے، دے دو اس انصاری صحابی کو۔ اور ادھر ایک کپڑا ایسے تھا کہ حضرت حمزہ پر پورا کفن نہیں آ رہا تھا، لمبے قد کے تھے، سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر چھپایا جاتا تو سر کھل جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو چھپا دو کپڑے کے ساتھ، اور پیر کو اذقر نام کی ایک گھاس ہوتی ہے، وہاں پر گھاس اگتی ہے جسے اذقر کہتے ہیں، اس گھاس کو اوپر رکھ کر پاؤں کو چھپا دو۔ کیا حالات ہیں، دیکھو کیسے حالات ہیں، یہ سب مصیبتیں کیوں جھیل رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ حالات ہمیں اگر پیش آتے دنیاوی اعتبار سے بھی ہم سنبھال سکتے، یہ تو خالص دینی اعتبار سے ہیں۔
ایک معمولی سا کیا ہے بھائی جان چھوڑ جائے، ایک معمولی سا حادثہ گھر میں ہو جائے تو کتنے شکوے شکایات ہماری زبانوں پہ آتی ہیں، ہمارے خواتین کے زبانوں پہ ہوتے ہیں، کتنے ہم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکوے کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ ہی کی راہ میں مارے گئے، اور حالت یہ ہے کہ کفنانے کے لیے کپڑا میسر نہیں، اور جو کپڑا میسر ہوا وہ بھی سخاوت میں ایک دوسرے صحابی کو مل گیا، اور اللہ کے رسول کل کفنانے کا کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے گھاس سے ان کے پاؤں کو ڈھانپا۔ یہ حضرت حمزہ کی شہادت ہے۔ ادھر اسی طرح عمرو بن جموح ہے، لنگڑے صحابی، بالکل پاؤں کے معذور، اپنے پورے 4 بچوں کے ساتھ غزوہ احد میں شامل ہیں، اور بچے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، معذوروں کے لیے جہاد میں نکلنے کا حکم نہیں بلکہ ایکسکیوز ہے، آپ جائیے، آپ کی پوری اولاد 4 کے 4 بیٹے موجود ہیں آپ کے مقابل، آپ کے لیے لڑنے کے لیے، آپ کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ معذور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جیسے تم کو شہادت مطلوب ہے ویسے شہادت مجھے بھی مطلوب ہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں جنت میں۔ یہاں تک کہ لڑائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لنگڑے ہونے کے باوجود بھی، معذور ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے آنا چاہتے ہیں تو انہیں مت روکو۔ حالانکہ معذوروں کو ایکسکیوز ہے، ہاں وہ گھر میں بیٹھ رہنے کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن وہ خود آگے بڑھ کے آنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہادت پانا چاہتے ہیں تو انہیں مت روکو، چھوڑو انہیں۔ یہ آئے، لڑے، ایسے لڑے، ایسے لڑے، ایسے لڑے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس لنگڑے پن کے باوجود بھی میں لنگڑاتے ہوئے جنت میں چل سکوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تم لگڑتے ہوئے اسی حالت میں شہید ہو گئے تو جنت پہنچ جاؤ گے۔ تو کہا کہ پھر تو مجھے شہادت مطلوب ہے، اور میں اللہ کے پاس اسی لنگڑے پاؤں سے حاضر ہو کے کہوں گا کہ رب، میں لنگڑا ہونے کے باوجود تیرے لیے اپنی جان قربان کیا، اور میں جنت میں اسی لنگڑے پن سے چلوں گا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکالی، پوچھا کہ اس کا حق کون ادا کرے؟ یہ کہ صحابی آگے بڑھ کے آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کسی کو نہیں دیا، یہاں تک کہ ابو دجانہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا حق میں ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار دی، پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، کیا حق ہے، کیونکہ یہ رسول کی تلوار خود دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مشرکین کی ایسی مار، ایسا قتل کرو، ایسا قتل کرو، یہاں تک کہ کیا یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، اس حد تک تم قتال کرو۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق میں ادا کروں گا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس زور سے، اس ایسے گھمسان سے کیا ہے، صفوں کو چیرتے ہوئے نکلے، ایسے قتال کیا، ایسے قتال کیا، یہاں تک کہ واقعی ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا جو حق تھا وہ حق پورا کر رہے ہیں، اور تلوار لے کے نکلے تو بالکل پنجوں کے بل اکڑتے ہوئے چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ چال بالکل پسند نہیں ہے، تکبر کی چال، لیکن اس وقت اللہ کو بہت محبوب ہے، وہ کافروں کے مقابلے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابو دجانہ آگے بڑھتے گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آخر تمام صحابہ خواہش کرنے کے باوجود بھی صرف ابو دجانہ کو کیوں دیا؟ میں بھی دراصل پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑائی کے آخری کونے تک پہنچ گئے جہاں خواتین تھی، اور وہ بھی گالیاں بک رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ انہوں نے تلوار اٹھایا، یہاں تک کہ گردن تک پہنچی، لیکن آواز نسوانی تھی، عورت کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہ، اللہ کہ رسول کی تلوار سے کوئی عورت قتل نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے تلوار کھینچ لی۔ میں نے کہا کہ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ کے رسول نے ابو دجانہ کو تلوار دی، ان کو حق معلوم تھا۔ جنگ کا سلسلہ تھوڑا تھما تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن نظر نہیں آ رہے، ذرا ان کو دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ انہیں
قتل کرتے ہوئے، انہیں قتال کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے اس کنارے پہ گئے تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، ابی ابن کعب کہتے ہیں، دونوں راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا ہم نے بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ آخر سعد ابن الربیع ہیں کہاں پر۔ یہ سعد ابن الربیع وہی ہیں جو پہلے بھی میں واقعہ سنا چکا ہوں، عبد الرحمن بن عوف کے بھائی۔ سعد ابن الربیع گئے یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم پہنچے تو دیکھا کہ ان کو تقریباً 60 سے زیادہ نیزے کے زخم ہیں اور وہ آخری سانس لے رہے ہیں، اور ہم نے ہلا کے دیکھا تو کوئی سانس اور کوئی حرکت نہیں تھی، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پوچھ رہے ہیں۔ تب وہ اکھڑتی ہوئی سانسوں میں آخری وقت مرض وفات کے وقت نزع کی کیفیت میں ایک انسان کیسے بات کرتا ہے، ویسے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرا سلام کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ کیونکہ یہ اس وقت لڑ رہے تھے جب وہ افواہ گرم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ نہیں، شہادت نہیں ہوئی، بس زخمی ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا سلام پہنچا دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ انصاری ہیں خاص طور پر، انہیں میرا پیغام بھی دے دینا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خراش بھی آئی، ایک زخم بھی آیا اور اس میں کوئی انصار بھی زندہ رہا تو میں اس کو کل قیامت کے دن پکڑوں گا۔ یاد رکھو، حفاظت کی ذمہ داری کے ساتھ ہم اللہ کے رسول کو یہاں لائے تو انصاریوں کو پیغام دے دینا کہ تمہارے جان میں جان ہے، تب تک اللہ کے رسول کی حفاظت کرو۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم آئے جب تمام انصاری شہادت پا چکے ہوں، اگر کوئی بچے اور اللہ کے رسول کو کچھ ہو جائے تو یاد رکھو کل اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا، یہ پیغام دے دینا۔ کب؟ اس حالت میں جب کہ وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتے لڑتے شہادت کے مقام پہ فائز ہے۔ یہ آخری سانس تھی ان کی، یہ کہے اور شہادت پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا کہ آخری وقت بھی آپ کی حفاظت کی سب سے اہم ترین پریشانی تھی ان کو، اور انہوں نے انصار کو یہ پیغام دیا ہے تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اے اللہ، سعد سے راضی ہو جانا، سعد سے ملنا تو راضی ہو کے ملنا۔ وہ میرے لیے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیے۔ ادھر اسیرم ایک شخصیت تھے جو بنو عبد الاشہل کے تھے، انہوں نے غزوہ احد کو نکلنے تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، بلکہ پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اب پورا قبیلہ احد کے لیے نکل گیا، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں دیکھا کہ کوئی نہیں ہے سوائے ان کے اکیلے کے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو کیا ہے، کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبیلے کی وجہ سے تو مل لینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میں آپ کی سپورٹ میں لڑنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرک کی سپورٹ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں لڑوں یا پہلے اسلام قبول کروں؟ کہا کہ پہلے اسلام قبول کرو پھر لڑو، شرک کے ساتھ مدد مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر تلوار نکالی، پھر ایسے لڑے ایسے لڑے ایسے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختتام جنگ میں فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو لڑنے کے لیے اجازت چاہ رہا تھا؟ اور دیکھا گیا تو وہ کئی زخموں کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل قلیلا اجر کثیرا، بہت کم عمل کیا لیکن بہت زیادہ ثواب پایا۔ ایک دوسرے روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جنت چلا گیا، کیونکہ کسی نماز کا وقت آیا ہی نہیں۔ اسلام قبول کیا، پھر میدان جنگ میں داخل ہوئے اور ایسے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ کسی نماز کا وقت نہیں آیا، ایک سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اپنی گواہی کو ثابت کیا، جان دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسے ہیں جو جنت کو تو واجب کر لی لیکن ایک سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی قبول کرتا ہے۔ اسی واسطے نیکی کا کوئی موقع جانے دینا نہیں چاہیے کہ اور وقت ہے، اور وقت، پتہ نہیں کتنا وقت ہے، ابھی کر لو، جو ملا اسی وقت کر لو، پتہ نہیں حالات کیا ہوں، کیسے تبدیل ہو جائیں۔ اللہ قبول کر لے تو یہی وقت ہے۔ بعض لوگ وقت کے انتظار میں زندگی ٹالتے ہیں، یہاں تک کہ کفر پہ یا شرک پہ یا حرام کاری پہ مرتے ہیں۔ نہیں،
وقت بہت قیمتی ہے اور وقت آگے کیا ہوگا پتہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام بہادری کے اور بہت سے واقعات ہیں، لیکن اصل میں موضوع میرا سیرت کا ہے، تو میں چند واقعات صحابہ کے رکھے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کیا، یہاں تک کہ اس موقع کو پھر دوبارہ اپنے ذہنوں میں لائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور 7 انصاری شہید ہیں، 2 باقی ہیں، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور ایک سعد بن ابی وقاص، بس 2 ہی باقی ہیں۔ یہ دونوں نے 9 کا مقابلہ کیا، تیروں سے چھلنی ہو گئے۔ حضرت طلحہ اللہ کے رسول کے اوپر پڑ گئے، تیر جو بھی آتے تھے وہ حضرت طلحہ کے پیٹھ پہ لگتے تھے، ہاتھ سے اتنے روکے کہ ہاتھ شل ہو گیا، اور وہ خود بے ہوشی کے عالم میں پہنچنے والے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نوعیت میں پلٹنے والا میں خود تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھیرا تنگ ہو گیا مشرکین کا اور اکیلے رہ گئے، صرف 2 صحابی ادھر رہے اور دونوں مہاجر، ایک طرف طلحہ بن عبید اللہ، ایک طرف سعد بن ابی وقاص، اور سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے تھے۔ طلحہ تیر چلاتے چلاتے اتنی سکت نہ رہی، بلکہ وہ اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ تو تب مجھے سب سے پہلے ذہن میں آیا کہ اللہ کے رسول کو ڈھونڈا جائے۔ جیسے ہی میں نے وہاں سے پلٹا تو میں نے دیکھا کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 افراد ہیں، اور ایک تو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، کاش کہ یہ وقت میرا ہوتا، میں سامنے ہوتا، اگر نہ ہوں تو کم از کم یہ طلحہ ہوں گے، طلحہ ہوں گے۔ میری زبان سے نکلا، یہاں تک کہ قریب ہوتا گیا تو دیکھا کہ وہ طلحہ ہی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ میرے ساتھ پیچھے آنے والے ابو عبیدہ ہیں، اور اس طرح ایک ایک مہاجر صحابی دوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ میں بالکل قریب پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو، انہوں نے واجب کر لی، انہوں نے واجب کر لی، انہوں نے واجب کر لی۔ پوچھا کیا واجب کر لی؟ کہا کہ طلحہ ایسے لڑے ایسے لڑے ایسے لڑے کہ جنت واجب کر لی، ان کو اٹھاؤ، وہ اٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ جب ان کو سہارا دے کے اٹھایا گیا، میں نے دیکھا کہ 60 کے اوپر زخم تھے انہیں لگے ہوئے نیزے اور تلواروں کے۔ ان کا زندہ رہنا ہی ایک بہت بڑا معجزے سے کم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندگی بڑی لمبی دی بعد میں بھی، لیکن بتانا مقصود تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے فنا ہونا چاہتا ہے اللہ اسے بقا دیتا ہے، جو اپنے لیے ہی جینا چاہتا ہے اللہ اسے فنا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کوئی دنیا ہے جس کے لیے ہم کیا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی روگردانی کریں، ناراضگی مول لیں۔ حضرت طلحہ اتنا لڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ طلحہ وہ ہیں، اگر کوئی چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہے تو طلحہ کو دیکھ لے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے والے صدیق اکبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت 3 طرح کے زخم تھے۔ رباعی دان ٹوٹ چکا تھا، یہ شہید ہو گیا تھا، یہاں سے خون جاری تھا، گھٹنے میں موج آئی تھی جس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، خود کی کڑیاں چبھ گئی تھی، اور یہ خود کی کڑیاں اس واسطے چبھی تھی کہ مشرکین کا ایک فرد بالکل قریب آ کے تلوار ماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پہ خود کا لوہے کا ہیلمٹ تھا، اس واسطے تلوار سے زخم گہرا نہیں ہوا، لیکن اس کی جو کڑیاں تھی اس کے لیے جو الگ سے کیا ہے اس کے پارٹس تھے، وہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آنکھ کے نیچے کی جو ہڈی ابری ہوئی ہے یہاں دھس گئی تھی، جس سے خون جاری ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر صدیق اکبر کانپ گئے۔ پہلے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی ڈریسنگ ہو، تیمارداری ہو، پہلے ہم آگے بڑھیں، آپ کو یہ خود کی کڑیوں کی وجہ سے جو درد ہو رہا ہے ہم پہلے نکالیں۔ اور میں نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو پیچھے سے ابو عبیدہ آئے، کہا کہ صدیق اللہ کے لیے موقع مجھے دے دو، یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق پیچھے لے لیے اپنے آپ کو، ابو عبیدہ آگے بڑھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بالکل دھسے ہوئے تھے، اور وہ کڑیاں نکالنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ اپنے دانت سے ان کو نکالنا پڑا، اور نکالنے میں تکلیف نہ ہو، وہ آہستہ آہستہ کھینچ رہے تھے۔ کھینچتے کھینچتے جب ایک کڑی نکلی تو خود حضرت ابو عبیدہ کا ایک دانت نیچے گر گیا کھینچنے میں۔ اب دوسری تھی، دوسری کے لیے صدیق اکبر پھر آگے بڑھے تو کہا ابو عبیدہ اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ کام میرے سپرد کر دو، تم تو کتنی نیکیاں لے گئے، مجھے یہ موقع دے دو۔ حضرت صدیق پھر پیچھے آ گئے، پھر ابو عبیدہ آگے بڑھے، پھر دوسری کڑی نکالنے کے لیے بھی اسی نوعیت سے کام لیا کہ درد نہ ہو، اور آہستہ آہستہ نکالتے گئے، یہاں تک کہ خود کی کڑی جب نکلی تو دوسرا دانت بھی گر چکا تھا۔ دو دانتیں اپنے قربان کر دیے دو کڑیوں کے لیے۔ صحابہ کہنے لگے اسے عبیدہ کے مکمل دانت تھے تو اتنے خوبصورت نہ تھے، جب دو دانت اللہ کے لیے قربان کر دیے تو ان کا چہرہ اور خوبصورت ہو گیا۔ یہ صحابہ ہیں، یہ پیار ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ سنو، یہ ہے پیار۔ عشق کا نعرہ یہ نہیں ہے، معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کیا ہے حلیم بنا کے کھاؤ اور اسی طرح کیا ہے میلاد النبی میں بریانی چٹ کر جاؤ اور عشق کا نعرہ لگاؤ۔ یہ ہے وہ صحابہ۔ ادھر جیسے ہی کڑیاں دونوں نکلے خون وہاں سے بھی بہ رہا تھا، خون کو رکانے کا کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی میڈیسن بھی نہیں تھا۔ یہی وہ حالت ہے جس میں حضرت فاطمہ ابھی بالکل نوجوانی کی عمر میں تھی، لیکن بھاگتی دوڑتی آئی، کہا کہ ابا جان آپ پہلے اس کا تدارک کیجئے، اس کے لیے رکائیے۔ حضرت علی دوڑتے بھاگتے مہراس ایک پتھر کا نام ہے جو کیا ہے کھٹورے کے مانند ہوتا ہے، اس میں جا کے کسی کنویں سے پانی لے آئے تاکہ وہ پورا صاف کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگا تو بالکل ایک بدبو تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پینا اپنے لیے مناسب نہ سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو بڑی ناپسند تھی اور صرف دھونے کے لیے استعمال کیا۔ ایک اور صحابی دوڑے کسی اور کنویں سے پانی لے آئے، اس میں خوشبو بھی تھی، میٹھا پن بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی پیا اس میں سے، اور ادھر زخم دھوتے گئے، حضرت علی ڈالتے گئے، حضرت فاطمہ اس کو دھوتی گئی، یہاں تک کہ دیکھا کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، خون بڑھتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ساختہ زبان سے نکلا، وہ قوم کیسے فلاح ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دے۔ مشرکین کو ایک طرح کی بددعا دیتے ہوئے، حالانکہ بددعا کے بھی الفاظ نہیں تھے یہ، لیکن ایک درد کے، ایک الم، ایک غم کے الفاظ تھے۔ کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دے، اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ یا رب، جب بھی میں پڑھتا ہوں میرے جذبات کو میں قابو میں رکھ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں، اللہ کو اللہ کا درجہ دو، نبی کو نبی کا درجہ دو، نبی کو لے جا کے الہیت میں شامل نہ کرو۔ دیکھو یہاں نبی سے الفاظ نکل گئے، کہا کہ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی جو اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دے۔ ادھر وہی لے کے جبرائیل اترے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی، آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں کہ آپ ان کو بد دعا کریں۔ لیس لک من الامر شیء، کسی امر میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ ہاں، یہ اللہ ہے۔ او یتوب علیہم، توفیق دے دے توبے کی، وہ بھی مسلمان ہو جائے، جنت چلے جائے۔ یا رب، محبت الہی کیا ہے، اپنے بندوں سے کیسے میرا رب محبت کر رہا ہے۔ دیکھو ایسے رب سے روگردانی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس چیز نے اللہ سے غافل کر دیا ہے؟ کیوں اس کی طرف پلٹتے نہیں ہو؟ کیوں اس کی طرف روتے نہیں ہو؟
کیوں اس کی جنت کی طلب نہیں کرتے ہو؟ کیوں اس کی ملاقات کی تمنا نہیں کرتے ہو؟ کیوں بھول جاتے ہو اپنے رب کو جو اتنا شدید نبی وہ بھی وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو سردار الانبیاء ہے، جو مخلوقات میں سب سے محبوب ترین ہے، وہ نبی، اس نبی کو ان بدبختوں نے اتنا اذیت دی، اتنی اذیت دی، چہرہ زخمی، دندان مبارک شہید، خود کی کڑیاں چپ گئی۔ اس حالت میں اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا کہ ان بدبختوں کو ہدایت کیسے ملے گی، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسے وقت میں بھی آپ بد دعا نہیں کر سکتے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، تم پر کوئی معاملہ، کوئی اختیار نہیں ان مشرکین کے سلسلے میں۔ اللہ چاہے تو اب بھی توبے کی توفیق دے دے، اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، ہاں یہ ظالم ہیں، اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا ان بدبختوں نے، لیکن پھر بھی اللہ چاہے تو ان کو توبے کی توفیق دے دے، تم کو کوئی اختیار نہیں۔ جیسے ہی یہ آیت اتری، نبی کے الفاظ بدل گئے، قربان جائیے، رحمت للعالمین۔ یہ ایک جذباتی طور پر نکلنے والے الفاظ تھے، ہاں یہ ایک درد کی کیفیت میں نکلنے والے الفاظ تھے، دلی طور پر ابھی بھی ان لوگوں کے اسلام ہی کے خواہش مند تھے، یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واسطے جیسے ہی آیت اتری، فوری کہا کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ یا رب اللہم اغفر لقومی، ایک دوسری روایت میں اللہم اہد لقومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ یہ میرے ساتھ یہ سلوک اس واسطے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جانتے بوجھتے نہیں کر رہے ہیں۔ فوری ہدایت کے لیے تبدیل ہو گئی، فوری معاملہ الٹ گیا۔ یہ بحث نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اللہ اتنا میں نے سہا اور زخمی ہوا، تب جا کے میں نے ایسے الفاظ کہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ جیسے ہی آیت اتری لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اللہم فاغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کی مغفرت کر دینا، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ایسے محبوب ترین، ایسے لاجواب شخصیت سے آپ محبت نہیں کرتے؟ کتنی محبتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے راتوں کو اپنے لیے نہیں دعا کی، ہمارے لیے دعا کی، راتوں کو رویا، لمبی رکعتیں کھڑے رہے، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، پھگارا ہو جاتا تھا، حضرت بلال اٹھانے کے لیے آتے تو اللہ کے رسول پہلے سے اٹھے ہوئے ہوتے تھے، پوری رات کے جاگے ہوئے ہوتے تھے، کبھی کبھی دیکھتے تھے تو پاؤں مبارک بھاری ہو چکے ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کے لیے قیام کرتے کرتے۔ کہا کہ اتنی مشقت کیوں اللہ کے رسول، کیوں اتنی مشقت؟ آپ تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں آپ کے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیک، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، پھر کیوں اتنی تکلیف، کیوں اتنا رونا؟ کہا کہ میری امت، میں کن کے لیے رو رہا ہوں؟ میری فیملی کے لیے نہیں، میرے مال کے لیے نہیں، میری آسائش کے لیے نہیں، میں رو رہا ہوں تو میری امت کے لیے رو رہا ہوں، کہیں وہ جہنم میں نہ جائے۔ اتنا روئے کہ ایک مرتبہ جبرائیل خود اتر کے آئے۔ اللہ پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہیں آپ؟ حالانکہ اللہ کو بہتر معلوم ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اعزازاً پوچھنے کے لیے جبرائیل کو بھیجا۔ کہا کہ آپ نے آج رات اتنا رویا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، پوچھا ہے کہ آپ نے کیوں رویا ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل مجھے تو صرف یہ افسوس ہے، یہ غم ہے کہ میری امت جنت میں کتنی ہوگی، اس لیے رویا ہوں۔ وہ لے کے یہ جواب جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رویا اپنی امت کے لیے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جنت میں کتنے ہوں گے یہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. لیکن اس میں ابھی مبہم تھی بات. اتنا دوں گا کتنا دوں گے، کتنا مجھ سے راضی ہوں گے، میں کتنے لوگ جنتی بن کے آئے، پھر بھی مبہم تھی بات. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہوں گے میرے جنت میں، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ پھر تیسری مرتبہ جبرائیل آئے، کہا کہ آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ آدھی آپ کی ہوگی امت، بقیہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی امتیں ہیں وہ سب کے سب آدھے ہوں گے، صرف آج کی امت آدھی جنتی ہوگی، آدھی جنت میں آپ کی امت ہوگی، بقیہ تمام نبیوں کی امتیں پورے آدھی میں. کہا کہ اور بڑا، اے رب اس پہ راضی نہیں ہوں میں، اور بڑھا دے. پھر وہی رونا، وہی آہوزاری، یہاں تک کہ فرمایا کہ اب میں لے کے آیا ہوں رب کی طرف سے پیغام، 2 ٹکڑے 3 تہائی کریں گے تو 2 ٹکڑے آپ کی امت ہوگی، 1 تہائی بقیہ سب امتیں ہوں گی. اسی لیے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیا دینا ہے، کیا پسند ہے؟ وہ تو آگے پیچھے سب گناہ معاف ہیں، جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہیں، اور کیا دینا ہے؟ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہمارے لیے روئے تھے، ہمارے لیے. اور ہم ایسے نمک حرام ہیں کہ ان کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں، ہم ایسے روگردانی کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موٹے موٹے واقعات بھی ہمیں یاد نہیں ہیں. امہات المومنین جو ہماری سگی ماؤں سے زیادہ روحانی ماں مقدس ہیں، ان کے نام تک ہمیں نہیں معلوم ہے. پھر ان کی تکالیف کیسے محسوس کریں گے آپ؟ ہاں، ماں کے لیے روتا ہے بدبخت، ماں کے احترام میں کیا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ماں سے 1000 گنا زیادہ حق رکھتے ہیں تمہارے نبی، لیکن تم نے کیا حق ادا کیا؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہارے نفس سے زیادہ تم پر حق رکھتے ہیں، اپنے آپ سے زیادہ اللہ کے رات، اللہ کے رسول کا حق ہے تم پر. اولا بالمؤمنین، اپنے آپ سے زیادہ نبی کی اہمیت ہے. نبی کے حقوق کہاں ادا کیے، کتنے ادا کیے؟ ذرا سوچو. جس نبی نے اپنا سب کچھ اپنی امت کے لیے قربان کیا تھا، ہمیشہ امت کی فکر کرتے رہے، یہاں پر بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ لوگ نہیں معلوم ہے، ان کو معاف کر دے. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کو خیال آتا ہے، طبی لحاظ سے دیکھیے حضرت فاطمہ اس نوجوانی میں بھی کہاں تک پہنچی ہوئی تھی، ویسے ماحول میں بھی اچانک خیال آتا ہے کہ طب کے اعتبار سے خون کو کھڑانے کے لیے پانی بہانا نہیں ہے، پانی بہانے سے زیادہ خون نکلے گا. پھر تو کیا، چٹائی لے آئیے اور چٹائی کو جلایا، وہ راکھ جو بنی وہ راکھ اٹھا کے انہوں نے وہاں پر رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھما. آج بھی وہ کیا ہے، یہ بہترین میڈیسن ہے خون کو رکانے کے لیے، راکھ. ہاں، ہمارے بچپن میں ہم بھی دیکھا کرتے تھے راکھ اور جالا، اس سے خون کو رکانے کے. اب تو کیا ہے، بہت میڈیسن آ گئے ہیں، بہت کچھ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں استعمال ہوتا ہم نے خود دیکھا تھا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اعتبار سے حضرت فاطمہ حالانکہ بہت چھوٹی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول بھی سب سے زیادہ حضرت فاطمہ کو محبت کرنے والے تھے. تو انہوں نے یہ ریمیڈی نکالی کہ راکھ کو چٹائی جلا کے راکھ بنایا، پھر وہ راکھ اٹھا کے لگانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھما. تھوڑی سی مہلت ہوئی، تھوڑا سا اطمینان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جاؤ، دیکھو مشرکین کا کیا حال ہے. اگر وہ لوگ گھوڑے پہ بیٹھے ہوں اور اونٹ ساتھ میں باندھے ہوئے ہیں تو پھر تو ان لوگوں کا ارادہ حملہ کرنے کا ہے اور یہ مدینہ آئیں گے. اگر یہ مدینہ آ جائیں تو پھر میں ان سے ایسا مقابلہ کروں گا، ایسا مقابلہ کروں گا کہ پھر اس سے پہلے کبھی ایسا مقابلہ نہ ہوا ہوگا. لیکن تم دیکھو کہ یہ لوگ اونٹ پہ بیٹھے ہیں، گھوڑے ساتھ میں باندھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی شکست خوردہ ہو چکے ہیں اور یہ واپس مکہ جا رہے ہیں. تم جاؤ، جا کے دیکھ کے آؤ.
حضرت علی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گھوڑے ساتھ میں بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اطلاع دیتے ہیں کہ اگر یہ اونٹ پہ بیٹھے ہوں اور گھوڑے ساتھ میں بندھے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ جا رہے ہیں۔ ان کے اندر بھی اب ہمت نہیں ہے کہ یہ کیا کریں، حملہ کریں۔ تو یہ اطلاع لا کے حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ ان کی واپسی مکے کی طرف ہے، ان کے اندر بھی اب ہمت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے تھے، جیسے بدر میں ہم نے سنا کہ مشرکین 70 قتل ہوئے، اب یہی احد میں مسلمانوں کے 70 صحابہ 70 شہید ہوئے، اور ادھر مشرکین کے 22 افراد مارے گئے۔ ہاں، آپ کو غزوہ بدر کا یاد ہونا چاہیے، کسی کو یاد ہے کتنے شہید ہوئے مسلمانوں کے؟ 14 برابر ایک بچہ ابھی انعام کا مستحق ہے، جاتے ہوئے انعام لے کے جاؤ تم۔ ہاں بالکل، 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے اور 70 کافروں کے قتل ہوئے۔ ادھر اس کے بالکل برعکس تقریباً 22 ادھر مشرکین کے قتل ہوئے اور 70 شہید ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کا رخ مکے کی طرف ہے تو تھوڑی دیر انتظار کیا کہ یہ لوگ خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں یا کچھ اور کام کر جاتے ہیں۔ ایسے میں ابو سفیان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا بالکل اسی طرف آ رہا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر بھی ساتھ میں ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ میں ہیں، یہاں تک کہ وہ قریب آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہی سردار تھا مشرکین کا۔ آواز لگاتا ہے کہ کیا تم میں محمد ہیں؟ جواب دینے کے لیے حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول اشارے سے کہتے ہیں کہ خاموش۔ تو پھر دوبارہ چیختا ہے کیا تم میں محمد ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے کیا تم میں محمد ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ تو سیکنڈ نمبر پہ پوچھتا ہے ابو بکر ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ جب 3 مرتبہ پوچھتا ہے کوئی جواب نہیں، تو پھر تیسرے نمبر پہ پوچھتا ہے کیا تم میں عمر ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر پوچھتا ہے عمر ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں۔ جب 3 مرتبہ جواب نہ آیا تو کہتا ہے کہ پھر تو سب چلے گئے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب وفات پا گئے، سب شہید ہو گئے۔ اب یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر کی جو ان کی طبیعت ہوتی ہے وہ طبیعت خاموش نہ رہ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے دشمن تینوں ہیں، تیری پریشانی ابھی ختم نہیں ہوئی، مقابلہ باقی ہے۔ اور تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا ہے، وہاں 70 یہاں 70، ہم قتل ہوئے، آج ہم نے قتل کیے، برابر برابر ہو گیا۔ اور اسی واسطے جنگ ایک ڈول کی طرح ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے کبھی ادھر۔ اس دن تمہاری فتح تھی، اس دن ہماری۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو اگر ہمت ہے تو پھر اگلے سال بدر ہی میں لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر جواب دو، ہاں وعدہ ہے ہمارا بھی، ہم بھی بدر کے مقام پہ آ کے لڑیں گے۔ اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو ہمارے پاس بھی ہمت ہے، اگلے سال کا بھی وعدہ کر لو، آج ساتھ میں آ کے لڑیں گے وہی بدر کے مقام پہ۔ پھر اس کے بعد نعرہ لگاتا ہے اپنے دیوی دیوتاؤں کا، اعلو ہبل، ہبل کی جے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب جواب دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا جواب دو؟ فرماتے ہیں کہ تم کہو اللہ اللہ اعلی و اجل، اللہ تبارک و تعالی اعلی ہے، سب سے برتر ہے۔ تو حضرت عمر جواب دیتے ہیں اعلو ہبل کا نعرے میں اللہ اعلی و اجل۔ پھر کہتا ہے کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا کی دیوی ہے، تمہارے لیے کوئی دیوی نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جواب دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیا جواب دوں؟ کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ آخری بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان وہاں سے پلٹتا ہے اور اپنی راہ لیتا ہے۔ مکے جاتے ہوئے
وہ آخری لفظ یہ کہہ جاتا ہے تمہارے بہت سے قتل ہوئے اور میں نے حکم نہیں دیا، میرے حکم کے بغیر بہت سے تمہارے مقتولین کو ہمارے فوجیوں نے مسلح کیا، ٹکڑے کیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا میں نے حکم نہیں دیا۔ وہ صفائی پیش کرتا ہے جاتے ہوئے، اس کا میں نے حکم نہیں دیا، لیکن میں اس سے ناخوش بھی نہیں ہوں۔ جو ہوا اس کا حکم تو میں نہیں دیا، لیکن میں اس سے ناخوش بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں تو حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ نہیں، دونوں برابر نہیں، تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں، یہ یاد رکھو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے ہیں، آخری موقع ہے، کہتے ہیں کہ شہداء کو جمع کرو، 70 شہداء، اس میں حضرت حمزہ بھی ہے، حضرت جابر کے باپ عبداللہ بن حرام بھی ہیں، عبداللہ بن جہش بھی ہیں، مصعب بن عمیر بھی ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے قبریں تیار کرو، افراد زیادہ قبریں کم، تو ایک ایک قبر میں کئیوں کو دفن کی، کسی میں 2 کسی میں 3، ایسے بھی ہوا ہے۔ لیکن ہر ایک کو دفناتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس میں قرآن سب سے زیادہ کس کو یاد تھا؟ قرآن سب سے زیادہ حافظ قرآن کون ہے؟ جس کی طرف صحابہ اشارہ کرتے کہ یہ حافظ قرآن ہے تو سب سے پہلے اسی کی میت داہنے طرف رکھتے، پھر اس کے بعد دوسروں کو رکھتے۔ قرآن کی اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے، شہداء میں بھی حافظ قرآن کا مرتبہ الگ ہے، یاد رکھو، کبھی نہ بھولنا۔ جس کے دل میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے وہ قبرستان ہے۔ ہاں، جینا نہ جینا دونوں ایک ہے اس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو رکھتے گئے اور پوچھتے گئے کہ قرآن کتنا یاد ہے۔ صحابہ بتاتے کہ ان کو قرآن یاد ہے، تو اللہ کے رسول سب سے دہنے طرف انہی کو رکھتے، پھر دوسرے صحابی کو، پھر دوسرے صحابی کو، یہاں تک کہ تدفین کا معاملہ آیا تو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ انہیں کفن دیا، نہ انہیں غسل دیا، نہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس میں روایتیں اختلاف والی بھی ہیں، کفن کا بھی آیا۔ ابھی پوچھ سکتے ہیں حمزہ کے لیے کفن نہیں تھا، ہاں، ایسے لاشوں کے کفن اللہ کے رسول نے کیا جن کے پاس کوئی ان کا اپنا کپڑا بھی نہیں تھا، لاشیں کھل گئی تھی، مسلح ہو گئی تھی، اب ان کو ڈھانپنا ضروری تھا، تو ایسوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے میں ڈھانپا۔ لیکن عموم جو تیر اور نیزوں سے قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کو اللہ کے رسول نے کفن نہیں دیا، نہ نہلایا، نہ ان پر نماز جنازہ پڑھی، وہ جیسے تھے ویسے ہی دفن ہوئے۔ کیوں؟ ایک دوسری روایت اس کی شاہد ہے، فرمایا گیا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کہاں ہیں، اب کیسے ہیں؟ کل قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گے کہ جیسے ان کے زخم سے جس وقت وہ شہادت پائے، جس کیفیت میں جہاں سے زخم سے خون گر رہا تھا، اسی حالت میں وہ میدان جنگ، میدان حشر میں چلتے آئیں گے، ہر کوئی دیکھ لے گا یہ ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اسی حالت میں آ کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو رب پوچھے گا کہ تمہارے ہاتھ کہاں، تمہارے پاؤں کہاں، تمہارا یہ زخمی اور یہ خون کیوں گر رہا ہے؟ تو اس وقت وہ کہیں گے رب یہ سب تیرے لیے ہم نے کیا ہے، اس واسطے نہ ان کا کفن ہے، نہ ان کا کیا ہے، نماز جنازی کی ضرورت ہے، یہ مغفرت پہلے ہی پا چکے ہیں۔ یا نماز جنازہ تو مغفرت کی دعا ہے نا جی، وہ خود ایک دعا ہے، ہم کو پتہ نہیں، ہم نماز جنازہ کے بعد الفاتحہ پڑھ کے پھر دعا کرتے ہیں، ارے بے وقوف، وہ خود دعا ہے۔ نماز جنازہ ہے کیا دعا کے علاوہ؟ ہاں، کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ پوری دعا تو کیا ہے، انہی کے لیے ہے نا۔ نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر اس کے بعد کائی کی فاتحہ، کائی کی دعا؟ یہ پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیر کیا کیے ہیں، یہ ایک بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت بندہ بہت مظلوم پریشان حال ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، پڑھا کون 500 پوچھے 500 دیالا، 1000 پوچھے 1000 دیالا، کہے گا تو جان دے بلا گئی، کیا کی انہوں دعا کرے نا، وہ بھی نہیں آتی نا، ہم نا وہ دعا بھی نہیں آتی ان کو،
کئی لوگوں کو کہاں یاد ہیں دعائیں؟ نماز جنازہ میں اللہ اکبر کیا بولنا معلوم نہیں، دوسری تکبیر اللہ اکبر کیا بولنا معلوم، تیسری کیا بولنا معلوم نہیں، چوتھی معلوم نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کئی کو بھائی سجدہ نہیں، رکوع نہیں، یہ جناب پوچھتا ہے. ہاں سجدہ رکوع نہیں نا ہے نماز میں. ارے یہ نماز نہیں، دعا بھائی. ہاں جنازے کے سامنے فقط نماز کو پڑھتے نا، ہمیں خبر میں نہیں پڑے. ارے بے وقوف، وہ دعا با، ہاں دعا وہ پوری دعا وہ. ہاں حمد پہلے میں ہے وہ بھی ایک دعا، دوسرے میں کیا ہے درود ابراہیم ہے وہ بھی دعا، تیسرے میں میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام. یہ ہے اصل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا، اسی حالت میں دفنایا اور بتایا کہ یہ اس واسطے کہ کل. اور حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کن حالتوں میں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ڈائریکٹ جنت میں ہے. ان کا معاملہ شارٹ کٹ معاملہ ہے. ہاں جو بھی مرتا ہے اس کے لیے ایک اور راستہ ہے، برزخ، پھر برزخ سے ایک لمبی مدت، پھر اس کے بعد حشر کا میدان، حشر کے میدان میں پھر سوالات، سب کچھ، پھر اس کے بعد جنت. یہ ایسا مرحلہ ہے صرف شہید کے لیے، اس کے لیے یہ پورے راستے نہیں ہے، وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت. صحابہ نے پوچھا، ہمارے جو صحابہ، ہمارے جو ساتھی آگے پہنچ گئے، اللہ کے رسول بتائیے وہ ہیں کیسے؟ کہا کہ اللہ نے انہیں اپنے عرش کے نیچے قندیلوں کے مانند، قندیل کہتے ہیں نا، قندیل لائٹس، چراغ، ہاں عرش کے نیچے قندیلوں کے مانند اللہ نے ان کے روحوں کو رکھا بھی ایسے رکھا کہ خالی روحوں کو نہیں رکھا، وہاں پر خوبصورت سبز پرندوں میں ان کی روحوں کو ڈال دیا. وہ کیسے ہیں؟ اب جسم یہ تھا، یہاں فنا ہو گیا، روح تو چلی گئی اوپر. اصل تو مسئلہ پورے روح کا ہے، جسم تو بدلتا رہتا ہے، یہاں بھی ایک ہے، وہاں بھی ایک، عالم ارواح میں بھی ایک، الگ الگ جسم، پھر میدان حشر میں ایک، پھر جنت میں الگ، جہنم میں الگ. جسم تو بدلتا، کیونکہ جنت جہنم میں یہ سنبھال ہی نہیں سکتا یہ جسم. ہاں ایک احد کا، ایک جہنمی کے بارے میں بتایا اللہ کے رسول نے، خالی میں نے دیکھا کہ اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہے، ایک دانت. کیونکہ وہ سہانا نہیں اتنی گرمی اور اتنا یہ رہا تو کیا ہو گا، قریب گیا تو بالکل راکھ ہو جائے گا، انہیں کیسے سہاں گا. تو وہاں کا جسم الگ ہے، یہاں جنت میں کوئی آیا تو اس کا جسم بھی الگ ہے. یہ رہا تو جب ٹائلٹ کو جالے کو آنگا نا، انہیں کھانگا جانگا کھانگا، یہ چھو جائے گا کام. ٹائلٹ اتنے ہی نا، سسٹمک تبدیل جنت میں، نہ رینٹ ہے، نہ بلغم ہے، نہ ٹائلٹ ہے، کچھ نہیں. کھائے گا جتنا چاہو کھاؤ. آخری میں کیا ہے؟ ایک ڈکار. یہاں ڈکار دیے تو معلوم ہی نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ گا کہ اس کا، بے وقوف کا. نہیں آپ کو ڈکار ہی اتنا کھا کو آیا کہ پتہ نہیں. وہ ڈکار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک کی خوشبو ہوگی، مشک کی. ہاں بس پورا ہضم، پھر کھاؤ. تو اصل جسم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم اللہ وہاں دے گا ان کو، خاص طور پر ان شہیدوں کو، کیا؟ سبز پرندوں کی شکل میں. وہ جسم میں اصل روحیں ان شہیدوں کی ہوں گی، اور انہیں پوری آزادی ہوگی کہ جنت میں جہاں چاہے اڑتے پھرو، سیر کرو، جو چاہے کھاتے رہو. اسی واسطے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو شہدائے احد شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. عند ربهم يرزقون، کھانا کھا رہے ہیں اپنے رب کے پاس. اس آیت کو لے کے انہیں بے وقوف یہاں بیٹھتا، دیکھو کیا اولیاء زندہ ہیں، دے کیا یہاں بولتا ہے، دیکھو مردہ نہ کہو. ان کو مردہ نہ کہو گا تو ان کو کیا ہے، انہوں مریں گے کی. ہو جی جو شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو. بولا اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے ان کی؟ نہیں، وہ الگ زندگی ہے. مردہ کیوں نہ کہو؟ اس سے شہید کے لیے جو جائے گا اللہ کی راہ میں، جو شہید ہوگا، اس کا حوصلہ پست ہوگا. اصل مقصود تو وہ تھا. منافقین مشرکین کیا بولے؟ دیکھیں کیا، جیسے ہمیں مرے ویسا انہوں مرے. اللہ نے کہا کہ مرے بھی مت بولو ان لوگوں کو، یہ تو عظیم مقصد کے لیے شہید ہوئے، اس واسطے یہ زندہ ہے اللہ کے پاس. یہ مطلب تھوڑی تھا کہ یہ زندہ ہے ان سے مانگو.
اگر ایسے تو نص قرآن سے ثابت ہوا احد کے جتنے شہداء ہیں سب زندہ ہیں، مانگتے کوئی جا کے؟ عبد القادر جیلانی شہید نہیں ہوئے، کالے شاہ ولی بھی شہید نہیں ہوئے، موسیٰ شاہ قادری بھی شہید نہیں ہوئے، علی حجویری بھی شہید نہیں ہوئے۔ شہداء کے لیے یہ آیت آئی تو کن احد کے شہداء کے نام ہی نہیں معلوم تم کو؟ ان سے تو تم مانگتے ہی نہیں، مانگتے تو کن سے مانگتے؟ جو شہید ہی نہیں ہوئے ان سے کہتے کہ ہمارے ولی زندہ ہے۔ یہ زندگی وہ زندگی تھوڑی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے پیروی کرنے والے خود صحابہ ہوتے، کہتے کہ اللہ کے رسول جب یہ میرے اپنے دوست گئے ہیں اور وہ زندہ ہیں تو ہم بھی پوچھ لیتے ہیں ذرا فون کر کے، کیا ہے، بات چیت کر لیتے ہیں روزانہ کہ کیسے رہ رہے ہیں، کیسے ہیں۔ ہوا کبھی کسی نے پوچھا، کسی نے بات کی؟ یہ زندگی کا مطلب دنیا کی زندگی نہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ تو دوسری جگہ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں معلوم نہیں ہے وہ زندہ ہے لیکن تم اس کی زندگی کا ادراک اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ ہاں زندہ ہے، ہمارا بھی ایمان ہے زندہ ہے، لیکن اس زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل ہی الگ معاملہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن حرام شہید ہوئے ہیں، اور شہادت کے بعد جابر بن عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں اور ان کے پھوپھی فاطمہ دونوں رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہا کہ اپنے بھائی کی لاش دیکھ کے۔ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ میرے ابا کی لاش دیکھ کے۔ مشرکین نے مسلح کیا ہے اور یہ درد ہمیں سہا نہیں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کیا فکر، کیوں روتی ہو؟ جب تک یہ لاش نہیں دفنائی گئی تب تک فرشتے اپنے پروں سے انہیں ڈھانپے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے ان کے پوری لاش کو اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت بھیج دیا اور وہاں کے انعامات دیکھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ ابن حرام سے پوچھا کہ پوچھو کیا چاہیے، پوچھو کیا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ جو چاہے پوچھو، تم سے اب رب راضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر ایسا ہے تو پھر شہادت کا یہ مقام اتنا اونچا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے تیرے لیے شہید ہو کے پھر آ جاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تو یہ پوچھا، شہادت کا مقام میں نے جنت میں اتنا اونچا دیکھا کہ اے اللہ پھر مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، تیری راہ میں میں پھر مارا جاؤں، پھر میں تیرے پاس آ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو میرے پاس آتا ہے پھر دوبارہ دنیا میں جاتا۔ یہ ایک کام، یہ ایک سوال تمہارا پورا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کو کیسے، ہمارے ساتھیوں کو جو ابھی نہیں آئے، شہادت نہیں پائے، ان صحابہ تک کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اتنے خوش ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ کہ میں نبی پہ وحی اتاروں گا، نبی بتائیں گے۔ پھر سورہ آل عمران کی یہ آیات اتری، استبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ خوش ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیتیں رکھ دی، یہ عبداللہ ابن حرام کی وجہ سے انہوں نے دعائیں کی کہ ہم کیسے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیسے بتائے گا۔ اور حضرت جابر سے ایک موقع پہ فرمایا، جابر تم اپنے باپ کا افسوس کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی قسم اللہ نے کسی سے بھی بغیر پردے سے بات نہیں کی، جس سے بھی بات کی پردے کے ساتھ بات کی، صرف تمہارے باپ ایک ہیں جس میں اللہ نے پردے کے بغیر تمہارے باپ سے بات کی ہے۔ یہ اونچے اونچے مقامات اللہ کی راہ میں نکلنے سے ملتے ہیں، اللہ کے لیے مر مٹنے سے ملتے ہیں، خالی خولی باتوں سے نہیں مل جاتے ہیں، دعووں سے نہیں مل جاتے ہیں۔ اب یہ شکست کیوں ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ اس شکست کو فتح میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا؟ جبکہ نبی ساتھ ہے، نبی زخمی کیوں ہوئے؟ پھر تو منافقین کو ایک بہت بڑا حربہ مل گیا کہ دیکھو جی نبی ہوتے ہوئے بھی شکست کھا گئے، پھر تو ان کی سچائی کا گئے برہم بالکل ہی ٹوٹ گیا۔
اب اس سوال کا کیسے جواب دیں گے؟ یہ بہت اہم ترین سوال ہے۔ نبی نے تو کہا تھا ہمیں فتح ملے گی اور یہاں شکست ہو گئی۔ منافقین میں تو ڈنکا بجا دیا کہ دیکھو بھائی یہ تو باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر تو حالات ویسے ہی ہوئے جیسے بدر میں ان کے ساتھ ہوئے، پھر تو ہمیں کیا ہے، جھوٹا نبی لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس کا جواب کل سنیے، ہم کل انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا کہ یہ چیزیں اللہ نے کیوں رکھی اور اس میں کیا فائدے ہیں۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ آج کا جو انعامی مقابلہ ہے، ٹوٹل 118 لوگ شریک ہوئے اور اس میں 60 پر 8 لوگ ونر ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ اور یہ کیا ہے بھائی؟ اچھا وہ ڈیٹ 16۔ ہاں آؤ بھائی، کون بچے ہیں؟ اس سے پہلے کون نہیں آئے؟ تمہیں یہاں کوئی؟ ہاں تمہیں یہاں کوئی؟ آؤ جلدی آؤ۔ بسم اللہ والگو اٹھاؤ ایک۔ اچھا ہم کیا مت کر لیتے ہیں، تمہیں اچھے بن کر لے جی جاؤ۔ محمد عادل عمر خان چنئی، ماشاء اللہ۔ ہاں کون انہوں کی؟ آؤ اٹھا لے بابا، نہیں دیا تو بھی اٹھا لے، تمہارا حصہ ہو۔ عائشہ ہے جیلانی کی، جیلانی شیخ۔ یہ کیا ہے بھائی؟ سولاپور کا تو کون سا ہے بازو ہے نا وہ؟ مہاراشٹرا۔ اچھا مہاراشٹر۔ ہاں اٹھا بیٹا، تمہیں اٹھاؤ، یہ لو۔ آفتاب احمد لکھنؤ، الحمدللہ ماشاء اللہ، یہ 3 ہو گئے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کل مجھے ایک فرد ملے تھے، ان کی خواہش ہے کہ ونرز جتنے بھی ہوں ان سب کو کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ میں نے بولا کہ آپ دیتے؟ ہاں میں دیتا ہوں بولے۔ تو اس واسطے 21ویں تاخرات میں، صرف 21ویں کا، کیونکہ ذمہ داری 21ویں کی ہے، 21ویں تاخرات میں جتنے بھی ونرز ہوں گے سب کو یہ 500 200 300 200 دینے کے بعد ہر ایک کو 100 روپے انعام دیا جائے گا، جتنے بھی ونرز ہوں گے انشاءاللہ 21ویں کو۔ اب کوئی 23ویں کو آ رہا ہے آ جاؤ، کوئی 25ویں کو آ رہا ہے آ جاؤ۔ 5 تاخراتیں ہیں، 5 تاخراتوں کے لیے کوئی ایک کا دکا آنا چاہتے ہیں آئیے، ذمہ داری لیجئے۔ 60 پر 8 70 80 ہوتے ہیں تو کتنے ہوں گے بھائی؟ 80,000 کا کو بھائی؟ ہاں اور ڈرا ڈالتی نا تمہیں لوگوں کو، 80,000 کا تو انہیں آنا سب بہت بڑھ جاتا انہیں گھر میں اچھے۔ میں یوٹیوب میں اس میں لائف میں دیکھ لیتا ہوں کو، تو 5,000 4,000 ایسا ہوں گے۔ کوئی بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو بڑھے، لیکن میں اب اس وقت اعلان کر رہا ہوں 21ویں تاخرات کو ہر ایک کو انعام ملے گا انشاءاللہ، ہر ایک کو۔ میرا پرس کہاں ہے؟ 500 روپے۔ اور ہمارے ان کو کیا بھائی مجاہد الاسلام کی، ہاں مہاجر الاسلام بیگ، حافظ مہاجر الاسلام بیگ، اب انہوں نے برابر بتایا کہ 14 ادھر، ہاں تو آؤ ادھر آؤ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور علم میں اضافہ فرمائے۔ ایسا ہو جی، یہ لو، یہ 500 روپے نقد انعام، ایسا بھی انعامات آئیں گے الگ الگ، فوراً بولتے وقت سوچ کو بولنا، تو نقد انعام بھی ملیں گا انشاءاللہ۔ اب انعامات کا سلسلہ ہے 29ویں تک اللہ کے فضل و کرم سے، تو اچھا سنو غور سے اور صحیح جواب دینے کی کوشش کرو۔ اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے کوئی نہیں ہے، اصل میں یاد رکھو یہ سب کچھ حقیقتی نہیں ہے، یہ انعامات تو اضافی چیزیں ہیں۔ جس کی خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے نا، وہ لوگ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے دین کو سیکھنے کا ایک بہترین موقع بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ دے تو لاکھوں دے سکتا ہوں ایک سوال پہ، ہاں 1,00,000 2,00,000 بھی دیں تو کم ہے ایک سوال کے جواب میں، کیونکہ یہ قیمتی ترین سرمایہ ہے میرے لیے اور ان کے لیے۔ اللہ قبول کر لے، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔
اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچا دے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں شامل کر لے، بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ڈالو بھائی، نیچے جاتے ہوئے پرس کھول کے دیکھیں، جو بھی ہے ڈال کے جائیں، خالی کر کے جائیں پرس۔